السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس چین اور 82 ملکوں سے ہوتا ہوا پاکستان میں بھی آ گیا ہے اور پھیل بھی چکا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی ہم دوسرے ملکوں کی طرح نہیں ہوئے، ابھی بہت بہتر ہے یہاں پہ حالت جو ہے۔ تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، تمام مدارس بند کر دیے گئے ہیں، تمام درگاہیں بند کر دی گئی ہیں، میرج ہال بند کر دیے گئے ہیں، اسٹیڈیم بند کر دیے گئے ہیں۔ بار بار احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، ہاتھ بار بار دھوئیں، لوگوں سے ملنا کم کر دیں، بھیڑ والی جگہ پہ ذرا کم جائیں، منہ پہ ماسک رکھیں۔ یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، احتیاط ہے، کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی تک اس کے وائرس کا کوئی علاج نہیں آیا۔ لیکن ہمیں یہ تھوڑا سا پیچھے اگر نظر دوڑائیں تو جب یہ وائرس چائنا سے سٹارٹ ہوا تو پاکستانی عوام کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہتے ہیں چائنا میں عذاب آیا ہے۔ اب کیا ہے؟ پاکستان میں کیا ہے بھائی؟ یہ عذاب نہیں ہے؟ لاکھوں کروڑوں لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ وائرس ختم ہو جائے، اللہ پاک ہمیں اس وائرس سے بچائے، ٹھیک ہے، اور سب کو سیف رکھے، سب کے حالات ٹھیک رہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ماسک کی ضرورت ہوئی تو نام نہاد قوم نے ماسک مہنگے کر دیے۔ اب کیا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ سعودی عرب نے اعلان کیا کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر سارے واپس آ جائے، ورنہ بعد میں پروازیں بند کی دیجیے۔ وہ لوگ جو پاکستان میں آئے ہوئے تھے چھٹی کے لیے، ان بیچاروں نے جب واپس جانے کا سوچا، ٹکٹ لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے بھائی، دگنی قیمت ہے، یہی تو وقت ہے وصولنے کا۔ ہم لاکھوں کروڑوں لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ پاکستان سے یہ وائرس چلا جائے، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دعائیں کر رہے ہیں ہمارا سامان بک جائے، یہ ماسک جو رکھے ہوئے ہیں جلدی کرونا ختم نہ ہو، یہ بک جائے، اور اس طرح کی اور کئی چیزیں جن کی لوگوں کو ضرورت پڑے گی۔ وہ سارا سامان جب تک بکے گا نہیں تب تک وائرس نہ ہی جائے تو بہتر ہے۔ میرج ہال بند کر دی گئے ہیں، لیکن جن لوگوں نے شادیاں کرنے کے دن رکھے ہوئے ہیں وہ اہتمام کریں گے ٹینٹ سروسز کا۔ اب ٹینٹ والے کیا کریں گے؟ ہم نے دگنی قیمت لینی ہے جناب محترم، اب تو آپ پھنس گئے ہیں۔ جو پھنس گیا ہے وہ تو استعمال ہوگا یہاں پہ، اب تم نے مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے۔ خدا کے بندو بس کر دو، بس کر دو، پتہ نہیں کیا بن رہا ہے۔ یہ عذاب سب پہ مسلط ہے، ہمارا حال یہی ہے، بھلے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، سارے ایک ہو چکے ہیں پیسے کے چکر میں، سب کا یہی حال ہے۔ اب درگاہیں ہیں، مدارس ہیں، سب کچھ بند کر دیا گیا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کسی درگاہ پہ چلے جاؤ، وہ بھی کہے گا، وہاں پہ بھی لوگ کہیں گے آپ کو 150 دو، آپ کو سلام کروا دیتا ہوں، درگاہ بند ہے۔ پتہ نہیں کب تک ہم دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اسلام میں منع ہے بھائی، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا منع ہے۔ کیسے ہیں ہم لوگ، اور پھر دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ حفاظت کرے، ساری دنیا خراب ہے۔ سب سے پہلے ہم خود خراب ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی خیر کرے اور اس ملک کی خیر کرے اور لوگوں کو ہدایت دیں بس۔